بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کو 6 منٹ 50 سیکنڈ کے اندر مختصر وقت میں 73 فرقے والی حدیث کا مطلب بتا دیتا ہوں، تاکہ کچھ ذہن میں جو انتشار پیدا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جائے کچھ حد تک۔ دیکھیے، فرقے اس زمانے میں جو ہے اس کی شکل الگ ہے، اور فرقے کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو امام اہل سنت اسد العلماء حضرت شیخ اسید الحق بدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث شریف کی شرح بیان کی ہے 82 صفحات میں، قریب ایک لائن کی حدیث ہے، 82 صفحات میں اس کا مطلب بتایا ہے۔ آپ وہ کتاب حاصل کر کے اچھی طرح سے سمجھیں اس حدیث شریف کا مطلب۔ لیکن آج کل کے مولوی تو ایک دم اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ندویوں کو، دیوبند والوں کو، مظاہر علوم سہارنپور والوں کو، عرب والوں تک کو نعوذ باللہ جہنمی فرقے میں شمار کر کے جہنمی بتانے لگ جاتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ ایک حدیث پڑھ کر یہ عرب والوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے ہیں، یعنی سب لوگ نہیں ہیں، ایک طبقہ ہے، جیسے طبقہ رضویہ ہے، مبارک پور کے اشرفیہ والے ہیں، جمدہ شاہی والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کو، درود شریف پڑھنے والوں کو، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو ماننے والوں کو، چاروں اماموں کو ماننے والوں کو، 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں کو، جن کو قرآن یاد ہے، مکمل قاری عالم ہے، ان کو یہ کافر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب سمجھنا ہے تو پہلے عالموں کی کتابیں پڑھیں، 150 سال پرانے عالموں کی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا اس شکل کے فرقے موجود تھے؟ کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں۔ تو اب اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ حدیث شریف بیان کریں عالم تو عوام کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ آگے بڑھ کر ان سے سوال کرے، فاروق ناگپوری سے سوال کرے کہ فاروق ناگپوری یہ بتاؤ کہ جو جہنمی ہو کیا اسے قرآن یاد ہوگا پورا؟ تو فاروق ناگپوری کہے گا نہیں، جہنمی کو نہیں یاد ہو سکتا۔ پھر فاروق ناگپوری سے کہو حضرت آپ کے ناگپور میں 200 کافر قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں، تو فاروق ناگپوری کہے گا پاگل ہوگا، میں ناگپور کا رہنے والا ہوں، ایک بھی کافر آج تک حافظ نہیں ہوا ناگپور میں، کیا پورے ہندوستان میں نہیں ہوا؟ کہ نہیں صاحب، ہم آپ کے ناگپور میں بتا دیں گے، ہو چکے ہیں 200 کافر حافظ قرآن کے ہو چکے ہیں۔ تو فاروق ناگپوری چکر میں آئے گا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہو، کہ یار کیسے بات کر رہے ہو یار، آپ پورے ہندوستان میں آج تک نہیں ہوا، دنیا میں نہیں ہوا، تو ناگپور میں 200 حافظ کیسے ہو جائیں گے قرآن کے کافر لوگ؟ کہنا صاحب نہیں ہو سکتے، کہنا نہیں ہو سکتے ہیں، کہنا اچھی طرح سوچ لو، کہ نہیں ہم نے تو نہیں سنا، کہنا چلیے ہم آتے ہیں ناگپور آتے ہیں اور آپ کو دیوبند والوں میں لے چلتے ہیں جن کو آپ کافر مانتے ہو، ان سے ہم آپ کو قرآن سنواتے ہیں، پورا قرآن اچھی طرح انہیں یاد ہوگا، آپ سنیے، آپ ان کا 200 لوگ ایسے ہم آپ کو آرام سے بتا دیں گے ناگپور کے اندر۔ تب فاروق ناگپوری کی عقل ٹھکانے آئی، ارے یہ الگ بات ہے، وہ الگ بات نہیں، یہ الگ بات کیا ہے؟ آپ ان کو جب کافر مانتے ہو، پھر ایک طرف انکار کر رہے ہو کہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، جب ہم نے دلیل دی کہ ہم دیوبند والوں کو لائیں گے وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، تو پھر آپ ادھر سے ادھر ہونے لگے، بال کو گھمانے پھرانے لگے۔ کہنا جناب یہ کب تک لیپ ٹاپ دکھا کے قوم کو گمراہ کرو گے، اور یہ جھوٹی تم کلپیں بنا کے کٹنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے پیسہ کماؤ گے، 40,000 50,000 روپیہ۔ اس نے یہ دکھائی کلپ کہ امام مسجد نبوی کے پاس موبائل ہے اور وہ فون کوئی کرتا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، امام مسجد نبوی کا امام نماز پڑھا رہا ہے، فون کو نماز کی حالت میں ریسیو کرتا ہے، جیب میں سے فون نکالتا ہے، بات کرتا ہے، 10 دقائق یا کچھ دقائق بولتا ہے عربی میں۔ اب بولنے کے بعد وہ امام مسجد سے نکل رہا، یعنی نماز توڑ کے نکل رہا ہے، صف توڑ کے جا رہا ہے۔ یہ فاروق ناگپوری نے بتایا کہ نا بھائی، انڈیا میں آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام نے موبائل پہ بات کی ہو نماز کی حالت میں، مسجد نبوی کا امام ایسے بات کر لے گا؟ یہ جھوٹی کلپیں بنا کے فاروق ناگپوری دکھاتا ہے۔ تو 73 فرقے والی حدیث کا مطلب سمجھنا ہے تو ان سے پوچھو صاحب کیا ایک ہی حدیث ہے کہ اور بھی حدیثیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کہنا یہ بتاؤ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جائے گا آج کا آدمی؟ یہ کہیں گے نہیں جائے گا، تو انہیں بتاؤ کہ یہ تو حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث میں اتنا ہی ذکر ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس حدیث شریف کا مطلب بھی تو سمجھنا پڑے گا نا. اللہ کے رسول نے اپنی حیات مبارک میں فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کا فرمان سن کر لا الہ الا اللہ کہا تو پہلے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مان لیا کہ آپ سچے رسول ہیں. تو پہلے اس نے محمد رسول اللہ کو مانا. تو اب جب لا الہ الا اللہ کہے گا تو بالکل وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا. یہ مطلب اس حدیث شریف کا. تو اسی طرح سے 73 فرقوں والی حدیث شریف کا بھی مطلب سمجھنا پڑے گا آپ کو. تو اب میں نے جو آپ کو مثال دی, جہنمی فرقے والا قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. پھر دیوبند والے کیوں ہیں, ندوے والے کیوں ہیں, عرب والے کیوں ہیں, جن کو تم مسلمان نہیں مانتے, مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں کو, وہ کیوں حافظ ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنوں میں تو سب لوگ علم حاصل کرنے نہیں جا سکتے. اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. ہر فرقے میں سے جائیں. تو کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فرقے موجود تھے شکل کے؟ وہ فرقے سے مراد قبائل ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ہر فرقے میں سے جائیں, دین کا علم حاصل کر کے واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں. تو فرقہ کا لفظ قرآن میں نازل ہوا ہے, مگر فرقے سے مراد قبیلے ہیں, خاندان ہیں, کہ صحابہ کرام کے خاندان میں سے لوگ جائیں, علم حاصل کر کے آئیں, علم حاصل کرنے کے بعد آ کر لوگوں کو ڈرائیں. تو فرقے والی حدیث ایک ہی پڑھ کر 72 فرقوں کو نام لے کے جہنمی بنانا, دیوبندی ندویوں کو, یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ حدیث تو آپ بتاتے نہیں ہو. ایک حدیث پڑھنے کے بعد بے نمازیوں کو جنتی بنانے لگ جاتے ہو, نمازی کو جہنمی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.